صلاح الدین ایوبی جب برسر اقتدار آئے تو اس وقت مشرق وسطیٰ کی سیاست کچھ غیر معمولی تغیر پذیر تھی۔ ایک طرف تو وہ شیعہ خلیفہ کے وزیر تھے تو دوسری طرف دمشق کی سنی القائد فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ مصر جو ہے وہ اندرونی شورشوں اور بیرونی خطروں سے دوچار تھا۔ ایک طرف یروشلم کے جنگجوؤں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا تو دوسری طرف قاہرہ میں موجود کچھ فساد برپا کرنے والے عناصر جو ہیں وہ اس موقع کی طاق میں رہتے تھے۔ چنانچہ اس گمنام نوجوان کی قیادت کو ماننے سے انکار کرنے والے امیر واپس دمشق چلے گئے اور باقی ماندہ امیر اس بات کے منتظر رہے کہ سلطان نور الدین زنگی کب اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کرتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے نہایت صبر و سکون سے ان پریشان کن حالات کا مقابلہ کیا۔ وہ شروع سے ہی متحمل اور مستقل مزاج تھا۔ اس کے باوجود کرد تھے اور کرد جو ہیں وہ فطرتاً جنگجو اور مذہباً نیک انسان تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی کو محض لڑنے کے لیے لڑنا گوارا نہیں تھا۔ وہ جنگ کو تفریح نہیں بنا سکتا تھا، وہ طبعاً امن پسند اور صلح پسند تھا۔ اسے جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑوں سے نفرت تھی۔ وہ بااخلاق، باحیا اور خاموش طبع انسان تھا، اور تو وہ مصر جانے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا باپ ایوب جو ہے یہ اس وقت دمشق کا والی تھا۔ جب وہ قاہرہ آیا تو صلاح الدین فوراً اس کے حق میں وزارت سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ پیشکش قبول نہیں کی اور انکار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری قسمت میں کیوں دخل دوں، خدا تمہیں وزارت مبارک کرے۔ اس وقت قاہرہ کی حالت جو ہے وہ کافی بری تھی، یعنی کہ طاعون سے اجڑا ہوا، آگ سے جلا ہوا، گندے پانی سے سڑے ہوئے اس شہر کو کئی نسلوں سے مضبوط حکومت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ نئی آبادی کے محلے اور مساجد پختہ موٹی اینٹوں کی فصیل کے اندر واقع تھیں، اور آرام مصر کے سایوں میں دن بھر جو ہیں وہ بدو منڈلاتے پھرتے اور رات کے وقت وہ مقبروں کے پتھر اکھاڑ کر لے جاتے۔ بازاروں میں گہما گہمی رہتی اور بازار کے محرابوں تلے خوش رنگ قلینوں کے انبار لگے رہتے، اور پٹسن کی گانٹوں کے ساتھ روغن زیتون سے لبریز مرتبان بھی نظر آتے۔ فارس کے جوہرات اور ہند کے گرم مسالوں سے معمور صندوقچیوں کے اوپر رات کو رنگدار قندیلوں کی روشنی کھیلتی رہتی۔ یوں بازاروں میں تاجروں اور خریداروں کا ہجوم رہتا۔ نیلے لباس والے یہودی آرمینیا اور وینس کے عیسائی خریداروں سے اونچی آواز میں تکرار کرتے سنائی دیتے۔ ان نصرانی خریداروں کے گلوں میں گھنٹیاں آویزہ ہوتیں جو کہ ان کے عقیدے کا اعلان کرتی رہتی تھیں۔ یہ الف لیلہ کی دنیا کا ایک شہر تھا، شب و روز پر رونق رہنے والے عافیت کدہ اور دانشگاہ، جبہ اور امامہ سے راستہ عرب شیخ اور سرخ کپڑوں میں ملبوس جشی سوق میں شانہ بشانہ چلتے نظر آتے۔ لیکن صلاح الدین اس گہما گہمی اور ہنگامہ پروری سے بے تعلق رہا۔ اس نے فاطمی امرا کی بجائے اپنے امیر مقرر کیے، اور جب اس کے امیر خالی شدہ محلات کو لوٹنے میں مصروف تھے، صلاح الدین مسجد کے نزدیک ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم رہا۔ اس نے شہر میں ایک گراں قدر کتب خانہ ڈھونڈ نکالا جس میں 1,20,000 کتب تھیں۔ منتخب مسودے اپنے گھر بھجوا کر باقی ماندہ ساری کتب اس نے ایک مشہور عالم قاضی الفاضل کی نظر، اور پھر کچھ وقت کے بعد صلاح الدین کے عزیز و اقارب بھی قاہرہ میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے، جس سے اس کی قوت بڑھ گئی۔ مثلاً اس کا نوجوان اور شجاع بھتیجا تقی الدین بھی اس کے ساتھ شامل ہوا، اور کچھ دیر کے بعد صلاح الدین کا بھائی توران شاہ جو ہے وہ بھی اس کی فوج میں شامل ہو گیا، اور پھر اس کو سلطان نور الدین زنگی کا حکم ملا جس میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ فاطمی خلیفہ مصر کو معزول کر دیا جائے، اور مصر پر قابض ہونے کے بعد پھر صلاح الدین جو ہے اس کا صلیبی ریاستوں پر حملہ کرنے میں ہاتھ بٹائے، اور یوں اس طرح دونوں بے یک وقت مصر اور شام سے صلیبی ریاستوں پر یلغار کر کے انہیں پیس ڈالیں۔
لیکن صلاح الدین فوری طور پر سلطان کو کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ اس کو خوب معلوم تھا کہ سلطان جو ہے وہ اس وقت لبے گور ہے، اور اگر اس وقت وہ مصر کو اس کے چنانچہ اپنے باپ ایوب کے مشورے پر صلاح الدین نے انوکھی حکمت عملی سے کام لیا۔ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی فوج سمیت شمالی شام میں مصروف پیکار ہوتا تو وہ صحرا کے کنارے پر واقع صلیبی قلعوں پر پے در پے حملے شروع کر دیتا، اور جب سلطان کو اس کی یلغار کی خبر ملتی تو وہ خوشی خوشی اس کی امداد کے لیے جنوب کا رخ کرتا، تو صلاح الدین کسی نہ کسی مسلط ملکی کے بہانے دشت سینا کو عبور کر کے واپس مصر چلا جاتا۔ جب یہ آنکھ مچولی کوئی 2-3 دفعہ چلی تو بوڑھا سلطان جو ہے وہ سمجھ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، لہٰذا یہ افواہ پھیل گئی کہ اب سلطان بنفس نفیس مصر جو ہے وہ آئے گا اور صلاح الدین ایوبی کو معزول کر دے گا۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی صلاح الدین نے مجلس مشاورت طلب کی اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی مصر پر حملہ آور ہو تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تقی الدین نے پرجوش لہجے میں کہا کہ ہم سلطان سے جنگ کریں گے اور اسے سرزمین مصر سے دھکیل دیں گے۔ حاضرین نے تقی الدین کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ صلاح الدین کے ساتھ ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کا بوڑھا باپ ایوب بپھر گیا۔ اس نے اپنا سفید سر اٹھایا اور کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور یہ تمہارا چچا ہے، اگرچہ یہ لوگ تمہارے وفادار ہیں لیکن ہم سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ بجا ارشاد ہوا، خوب، تو پھر کان کھول کر سن لو، اگر میں اور تمہارا چچا سلطان نور الدین زنگی کو دیکھ پائیں تو ہماری گردنیں خود بخود ادب سے جھک جائیں گی، ہم فوراً ان کی رکاب کو بوسہ دے کر زمین بوس ہو جائیں گے، اور اگر سلطان معظم ہمیں تمہاری گردن اڑانے کا حکم دیں تو یقین رکھو ہم فوراً تعمیل کریں گے اور ہم ان کے مقرر کردہ امیر کی بسر و چشم اطاعت کریں گے۔ مجلس مشاورت کے تمام ارکان نے بیک وقت تائید کی اور کہا واقعی ہم سلطان کے غلام اور نمک خور ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مجلس مشاورت برخاست کر دی اور تخلیے میں ایوب نے پھر اپنے بیٹے کو بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھایا کہ تم تو نرے بیوقوف ہو، احمق کہیں کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، تم ان لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنے ارادے پیش کرنے لگے۔ اگر سلطان نور الدین کو تمہارے اس احمقانہ منصوبے کا علم ہو گیا تو وہ یقیناً مصر پر حملہ آور ہوگا اور اس وقت تمہارے ان وفاداروں میں سے کوئی بھی تمہاری حمایت میں نہیں آئے گا۔ مجھے تو یہاں تک یقین ہے کہ ان میں سے اکثر سلطان کو فوراً تمہارے ارادوں کی خبر دے دیں گے، چنانچہ تم ابھی سلطان کو لکھو کہ مجھے حلقہ بگوش بنانے کے لیے حضور لشکر کشی کی زحمت کیوں گوارا فرمائیں، اس سے بہتر ہے کہ میری گردن میں کپڑا ڈال کر میرا گلا گونٹ دیا جائے، وہ جب تمہارا خط پڑھے گا تو اس کا دل تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے گا۔ صلاح الدین نے جب اپنے والد کی بات سنی تو اسے لگا کہ اس کے والد بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مصری فوج واقعی صلاح الدین کی وفادار تو تھی، لیکن یہ ناممکن تھا کہ سلطان نور الدین چڑھائی کرے اور فوج صلاح الدین کا ساتھ دے۔ ایسی صورت میں ساری فوج اسے چھوڑ کر سلطان کے پرچم تلے جمع ہو جاتی۔ چنانچہ صلاح الدین نے ایک نہایت جرأتمندانہ اقدام کیا اور یوں اگلا جمعہ آتے ہی سلطان نے جب خطبہ جمعہ پڑھایا تو اس میں امام کو حکم دیا کہ وہ اس میں فاطمی خلیفہ کی بجائے خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھے، اور یوں صلاح الدین نے فاطمی خلیفہ کو معزول کر دیا اور ان کے خزانوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور جب خزانہ ہاتھ لگا تو پھر سلطان صلاح الدین نے اپنے معمار کرکاش کو حکم دیا کہ وہ شہر کے حصار کی تعمیر کرے، اس میں آب رسانی کے لیے ایک نہر جو ہے وہ بنائے، اور قاہرہ میں دارالعلوم اور ایک شفا خانہ جو ہے وہ بھی قائم کیا، اور قاضی الفاضل کو سلطنت کے ناظم الامور کا منصب دے دیا گیا۔ یہ وہی قاضی صاحب ہیں جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جہاد کی ترکیب دی اور صلیبی جنگیں لڑنے کا مشورہ دیا۔ اور پھر 1174 عیسوی کا سال آیا جس میں اس کا باپ گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا، اور ادھر یروشلم کا حکمران ایملراک بھی چل بسا، اور اسی سال سلطان نور الدین زنگی جو ہے وہ بھی وفات
پا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دمشق کی نوزائیدہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، فوجی امیر خود حکمران بن بیٹھے۔ اب صلاح الدین نے حالات کا بغور جائزہ لیا اور سلطنت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ذمہ داریاں خود سنبھال لینے کا فیصلہ کیا، اور واقعی وہ نور الدین زنگی کا بہترین جانشین ثابت ہوا۔